آج ہم گزرتے ہوئے ایک چائے کے ہوٹل پر رکے۔ اس چاچا نے اپنا ہوٹل ایک چھپر کے نیچے بنایا ہوا ہے۔ چاچا چائے بنانے میں مصروف تھا تو ہم نے چاچا کو 3 کپ چائے کا کہہ دیا تو چاچا نے تازہ چائے بنانا شروع کر دی۔ جیسے ہی چائے بنی اور چاچا چائے لے کر آئے تو چاچا نے مجھے کہا کہ آپ عامر بیٹا ہیں؟ میں نے کہا جی۔ تو چاچا نے کہا کہ میں آپ کے پاس آ ہی رہا تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو میرے ہوٹل پر بھیج دیا۔ تو چاچا سے ہم نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے تو چاچا نے اپنی دکھ بھری داستان بیان کر دی۔ چاچا نے کہا کہ میں ایک مزدور بندہ ہوں اور کافی دور سے میں یہاں کام کرنے آتا ہوں۔ یہ ہوٹل کی جگہ بھی مجھے کسی نے دی ہے، 400-500 روپے روزانہ بچتا ہے، اسی میں اپنے گھر کا گزارا چلاتا ہوں۔ عامر بیٹا آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ تو ہم نے کہا چاچا جی فرمائیں۔ تو چاچا نے کہا کہ میری ایک معذور بچی ہے، ایک نابینا بیٹا ہے اور ایک معذور بیٹا فوت ہو چکا ہے اور مجھے اپنے معذور بچی کے لیے ایک ویل چیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں کہ میں ویل چیئر لوں یا اپنے گھر کا خرچ چلاؤں۔ تو چاچا سے ہم نے کہا کہ آپ کو صرف ایک ویل چیئر کی ضرورت ہے؟ چاچا نے کہا جی بالکل، مجھے ایک ویل چیئر کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے ٹیم ممبر کو ویل چیئر کی بندوبست کرنے کا کہہ دیا۔ جیسے ہی ویل چیئر کا بندوبست ہوا، چاچا کو ساتھ لیا اور چاچا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پاکستانیوں چاچا کا گھر یہاں سے کافی دور ہے تو کافی منزل طے کرنے کے بعد بالآخر ہم چاچا جی کے علاقے پہنچ گئے۔ ان کچے راستوں سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ غریب طبقہ آباد ہے۔ جیسے ہم پہنچے چاچا کا نابینا بیٹا ہمارے سامنے آ گیا۔ پاکستانیوں یہ وہ بچہ ہے جو چاچا جی نے کہا کہ میرا ایک بیٹا آنکھوں سے نابینا ہے۔ آنکھیں اللہ پاک کی ایک نعمت ہے، ہمیں ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ٹیم ممبر نے ویل چیئر کی ان باکسنگ کی۔ ٹیم کی طرف سے ویل چیئر اچھی کوالٹی کی خریدی گئی اور یہ ویل چیئر بہت زیادہ وقت گزارے گی۔ ماشاءاللہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں بہترین ویل چیئر۔ تو اس نابینا بچے کو ویل چیئر پر بٹھایا اور چاچا کے ہمراہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پاکستانیوں معذوری سے انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نابینا بچہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان کی زندگی کیا ہوگی، یہ اپنی زندگی کس طرح گزار سکیں گے۔ جیسے ہم گھر کے اندر داخل ہوئے تو معذور بچی کو چارپائی پر لیٹے ہوئے دیکھا تو دل بہت افسردہ ہوا۔ ان والدین پر کیا گزرتی ہوگی جن والدین کے بچے معذور اور نابینا ہوں۔ اللہ پاک کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں کہ آپ سب کو اللہ پاک نے بے عیبی اولاد دی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اس گھر کی حالت آپ سب کے سامنے ہے، خستہ حال کمرے، اس طرف بھی دیکھیں آپ سب کو غربت ہی غربت نظر آ رہی ہے۔ انسان پر غربت بھی ہو اور مشکلات میں بھی ہو، زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد چاچا نے اپنی بچی کو اٹھا کر سیدھا ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ پاکستانی ہماری کوشش ان جیسے معذور بچوں کو سہارا دینا ہوتا ہے۔ جب بچی سے بات کرنے کی کوشش کی تو ہمیں ایک اور بات معلوم ہوئی کہ یہ بچی بھی نابینا ہے اور بول بھی نہیں سکتی اور معذور بھی ہے۔ یہ سن کر دل کانپ گیا۔ یقیناً اللہ پاک نے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہر پل اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کے ہر دن کو قیمتی بنائیں۔ اپنے آس پاس ایسے تمام بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ان جیسے اسپیشل بچوں کو پیار اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخر میں چاچا اور ہمارے ٹیم ممبر نے تمام امت مسلمہ، تمام ڈونرز کے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ چاچا نے ہمارا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ آپ لوگوں نے میری بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ چاچا سے ہم نے کہا کہ آپ کو جب بھی کوئی مشکلات ہو تو آپ کا بیٹا آپ کے لیے حاضر ہے۔ مزید بھی اگر آپ کو اپنے بچوں کے لیے مدد کی ضرورت ہوگی تو آپ کے ساتھ تعاون ضرور کریں گے۔ باقی جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی بچوں کے ساتھ سلامت رکھے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ نگہبان۔